ایمان لانے میں پہل کرنے والا ابو بکر صدیق ہے، اور سرکار دو جہاں کے نام پر، اسلام کے نام پر مارے کھانے والا، مار کھانے میں پہل کرنے والا مصطفیٰ کا یار ابو بکر صدیق ہے۔ اور پھر وہ کہے گا کہ اللہ کے حکم پہ مصطفیٰ کریم کے ساتھ سب سے پہلے نمبر پہ سرکار کے ساتھ ہجرت کرنے والا یار غار ابو بکر صدیق ہے۔ اور پھر وہ کہے گا کہ مصطفیٰ کریم کے ساتھ غار ثور کے اندر مصطفیٰ سے پہلے جانے والا مصطفیٰ کریم کا یار ابو بکر صدیق ہے۔ اور پھر وہ کہے گا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے گنبد خضرا میں سرکار کے ساتھ سونے کے لیے پہل کرنے والا ابو بکر صدیق ہے۔ تو لہذا وہ منادی کرنے والا ندا دے کر کہے گا کہ خبردار، کسی کو اتنی دیر تک اپنا نامہ اعمال اٹھانے کی اجازت نہیں جب تک مصطفیٰ کریم کا یار غار ابو بکر صدیق اپنا نامہ اعمال اٹھا لے۔ تو حضرات عزیز وقار، یہ مقام، یہ رتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا میدان معاشر میں ہوگا۔ اعظم شان صدیق کی پوچھنا کو یار ہزارہ برکا۔ حضرات عزیز وقار، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام، سردار صحابہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے کیا شان اور کیا رتبہ اور کیا مقام عطا فرمایا۔ اب دوسری حدیث مبارکہ سنن ابی داؤد شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، ابھی ابھی میرے پاس جبریل امین آیا، نوریوں کو سردار فرشتہ جبریل امین۔ اور بعض علماء نے کہا کہ یہ خواب کا واقعہ ہے۔ سرکار نے فرمایا جبریل نے آ کے یوں میرا ہاتھ پکڑا اور عرض کی آقا آئیں، ذرا ایک جگہ پہ جانا ہے۔ جس طرح نوکر آ کے بادشاہوں کو نہیں کہتے کہ حضور ذرا مہربانی فرمائیں، آئیں ذرا ایک جگہ پہ جانا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جبریل امین نے آ کے میرا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے کہنے لگا کہ آقا ذرا مہربانی فرمائیں، آئیں ذرا ایک جگہ پہ جانا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ جبریل مجھے جنت پہ لے کے گیا، اور جنت پہ جا کے جبریل نے مجھے وہ دروازہ دکھایا جس دروازے سے میری ساری امت نے گزر کے جنت پہ جانا ہے۔ یعنی وہ دروازہ مجھے دکھایا کہ جس دروازے سے گزر کے میری ساری امت جو ہے وہ جنت پہ جائے گی۔ اب سرکار دو جہاں نے یہ ارشاد فرمایا، ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ دروازہ اکیلے اکیلے دیکھ کر آگے ہیں؟ میرے کریم آقا نے مسکرا کے فرمایا ابو بکر کہنا کیا چاہتا ہے؟ عرض کی آقا نوکر غلام یہ عرض کرنا چاہتا ہے کہ کاش کبھی میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا، کاش کبھی میں بھی آپ کے ساتھ جنت میں جاتا، میں بھی وہ دروازہ دیکھ کر آتا۔ میرے کریم لجپال آقا کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، فرمایا ابو بکر فکر کس بات کی ہے؟ فرمایا کل قیامت کے دن جب میری امت اس دروازے سے گزرے گی تو میری ساری امت سے جو پہلا شخص گزرے گا وہ تو ہی ہوگا جو اس دروازے سے گزرے گا۔ آدم شان صدیق کی پوچھنا ہے اکو یار ہزارہ برکات۔ تو حضرات عزیز وقار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرات اب یہاں پر کچھ لوگ یہ سوال کریں گے کہ دیکھیں جی بہت ساری احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے لیے کھولا جائے گا، اور پھر میں اس جنت میں داخل ہوں گا، میرے ساتھ حسن و حسین اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور مولا علی المرتضیٰ شیر خدا ہوں گے۔ تو لوگ یہاں پہ سوال کریں گے دیکھیں جی یہ تو حدیثوں میں بہت سارے مقام پہ یہ بھی آتا ہے۔ تو حضرات عزیز وقار، ہم اہل سنت کا جماعت ہیں، ہم ان کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں، ہم نبی کے صحابہ کو بھی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں۔ بھائی وہ بھی جنت میں پہلے جائیں گے، لیکن مصطفیٰ کریم کا یار غار ابو بکر صدیق بھی جنت میں پہلے جائیں گے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ کیسے؟ بھائی وہ حضرت امام حسن و حسین مولا کائنات سیدہ کائنات یہ جنت میں پہلے جائیں گے تو سرکار دو جہاں کا خاندان ہونے کی وجہ سے، سرکار کی اہل بیت ہونے کی وجہ سے، سرکار کی آل ہونے کی وجہ سے
ابو بکر صدیق جنت میں جائیں گے مصطفیٰ کریم کا یار ہونے کی حیثیت سے. مصطفیٰ کریم کا یار ہونے کی حیثیت سے سب سے پہلے ابو بکر صدیق جائیں گے. سرکار دو جہاں کا خاندان اور سرکار کی اہل بیت اور آل رسول ہونے کی نسبت سے مولا کائنات امام حسن و حسین اور مولا کائنات سیدہ مخدومہ کائنات جنت میں پہلے جائیں گے. تو حضرات عزیز وقار یہ سرکار دو جہاں. اور پھر میرے کریم لجپال آقا دو جہاں نے ایک دن سرکار دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ جب جنت کے اندر جنتی جائیں گے تو سرکار فرماتے ہیں کہ میری امت کا ایک شخص ایسا ہوگا کہ جو جنت میں جائے گا تو جنت کی حور و غلمان وہ اس کا استقبال کریں گے اور اسے دیکھ کر کہیں گے کہ مرحبا مرحبا. اسے مرحبا کہیں گے, اس کا استقبال کریں گے. وہ میری امت کا ایسا شخص ہوگا. تو جب سرکار دو جہاں نے یہ بات ارشاد فرمائی تو یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا ارشاد فرما دیجئے کیا اس خوش نصیب بندے کا دیدار ہم بھی کریں گے؟ میرے کریم لجپال آقا نے مسکرا کے فرمایا ابو بکر ہاں, بلکہ فرمایا ابو بکر وہ کوئی بندہ اور نہیں بلکہ وہ تو ہی ہوگا جس کا جنت کی حور و غلمان استقبال کرے گا. حضرات عزیز وقار سرکار دو جہاں نے پھر آقا دو جہاں مدینے کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں, فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جنت پہ جو حوریں بنائی ہیں نا وہ مختلف چیزوں سے بنائی ہیں. کچھ کو مشک سے, کچھ حوروں کو عنبر سے بنایا اور کچھ کو جو ہے زعفران سے بنایا اور کچھ حوریں وہ ہیں جن کو اللہ نے گلاب کے پھولوں سے بنایا ہے. وہ گلاب کے پھولوں سے بننے والی حوریں. تو سرکار فرماتے ہیں ان حوروں سے نکاح انبیاء کا کیا جائے گا یا شہداء کا کیا جائے گا تو یا پھر صدیقین کا کیا جائے گا. اور پھر سرکار دو جہاں نے یوں اپنے یار ابو بکر صدیق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اللہ رب العزت نے میرے اس یار ابو بکر صدیق سے وہ جو گلابی حوریں ہیں فرمایا 10 نہیں 50 نہیں 100 نہیں 200 نہیں بلکہ 400 گلابی حوروں کا نکاح اللہ کریم نے میرے یار ابو بکر صدیق سے کر دیا ہے. یہ شان یہ مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سوامی نظیر وقار آپ کا جنت میں یہ جو ہے وہ مقام ہوگا, یہ رتبہ ہوگا. آپ جنت میں اس شان سے جائیں گے کہ ایسا کوئی جو ہے وہ کسی اور کو یہ رتبہ اور یہ مقام شاید نہ ملا جو یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کے اندر مقام میں سرکار کا غلام ہونے کی وجہ سے دیا جائے گا. تو حضرات عزیز وقار اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ یار غار سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق عثمان غنی یہ مصطفیٰ کریم کے وہ صحابہ ہیں کہ جن کی شان کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. بلکہ سرکار دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کے دن جنتی جنت میں جائیں گے فرمایا ان کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے ہوں گے. فرمایا جیسے جیسے جس کے اعمال ہوں گے اس کے اعمال کی بنیاد پر اسے جو ہے وہ جنت میں درجات دیے جائیں گے. اور فرمایا نیچے والے درجے والے جو ہوں گے نا ان پر جو اونچے درجے والے ہوں گے وہ اسی طرح ہوں گے جس طرح زمین پر بسنے والوں کو آسمان پہ رات کو ستارے نظر آیا کرتے ہیں. تو سرکار دو جہاں نے فرمایا میری امت کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس اونچے درجوں پہ ہوں گے. تو فرمایا ان میرے خوش نصیب امتیوں میں میرا یار ابو بکر صدیق بھی ہوگا اور میرا یار عمر ابن خطاب بھی ہوگا. آخری بات کر کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہے. تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ بات موجود ہے. سورۃ واقعہ کی تفسیر میں سید عالم آقا دو جہاں کی مجلس لگی ہوئی ہے اور میرے کریم آقا کی مجلس میں طوبہ کا ذکر ہوا. تو سرکار دو جہاں نے فرمایا اے ابو بکر بتا ذرا طوبہ کسے کہتے ہیں, طوبہ سے کیا مراد ہے؟
اب سرکار دو جہاں اس کا یہ مطلب نہیں کہ سرکار کو پتہ نہیں ہوتا تھا، سرکار کو پتہ تھا، کیونکہ سرکار کو اللہ نے عالم ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا ہے۔ سرکار سے کوئی چیز اللہ نے جو ہے وہ چھپا کے نہیں رکھی میرے دوست۔ تو سرکار دو جہاں اپنے غلاموں کی شان بڑھانے کے لیے، امت کے سامنے اپنے غلاموں کی شان بتانے کے لیے سرکار اکثر صحابہ سے پوچھا کرتے تھے۔ ایک دن سرکار دو جہاں نے خواب دیکھا تو صبح اٹھ کر فرمایا کہ اے میرے صحابہ ذرا اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ تو یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خواب کی تعبیر بتائی تو میرے کریم آقا نے مسکرا کے فرمایا میرے یار غار ابو بکر نے میری خواب کی تعبیر بالکل ٹھیک بتائی ہے، کیونکہ ابھی صبح میرے پاس اللہ کا بھیجا فرشتہ آیا ہے، وہ بھی مجھے اس خواب کی تعبیر یہی بتا کر گیا ہے۔ حضرات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ توبہ کا ذکر ہوا تو سرکار نے فرمایا اے ابو بکر بتا یہ توبہ کیا ہے؟ تو عرض کی آقا اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے۔ تو جب سیدنا صدیق اکبر نے یہ عرض کی تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا توبہ ایک جنت کا درخت ہے، فرمایا اس کی چوڑائی اور لمبائی اللہ بہتر جانتا ہے، فرمایا لیکن ہاں میں اس کی ایک ٹانی ایک شاخ کا تمہیں بتاتا ہوں، فرمایا اس کی ایک شاخ ایک ٹانی کے نیچے فرمایا 70,000 سال کی گھوڑا سوار اپنا گھوڑا دلاتا رہے تو فرمایا 70,000 سال ختم ہو جائے اس کی چھاؤں ختم نہ ہو۔ تو پھر سرکار دو جہاں نے فرمایا اس کے جو ہے فرمایا اس کے پتے جو ہیں وہ ریشمی پھولوں کی طرح ہیں، اور فرمایا اس پر جو ہے وہ پرندے بیٹھنے والے ہیں نا، وہ ایک ایک پرندہ جو ہے وہ جواں اور طاقتور اونٹ کے برابر ہے۔ جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کی آقا یہ اتنے طاقتور پرندے ہوں گے؟ تو سرکار دو جہاں نے فرمایا ابو بکر فکر نہ کر، ان پرندوں کو کھانے والے بھی اتنے ہی زیادہ صحت مند اور طاقتور ہوں گے۔ تو سرکار دو جہاں نے فرمایا اے ابو بکر امید ہے کہ تم بھی ان خوش نصیبوں میں تیرا بھی نام ہے، فرمایا ان کو کھانے والے خوش نصیبوں میں تیرا بھی نام ہوگا۔ حضرات عزیز وقار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعظم شان صدیق کی پوچھنا ہے کو یار ہزارہ برکا ہے کرنے ایک ہی مشل کی، ابو بکر عمر عثمان علی ہم مسلک ہیں یاران نبی کچھ فرق نہیں ان چاروں میں۔ حضرات عزیز وقار آج لوگ صحابہ کی عظمت کو جو ہے صحابہ کی عظمت کا انکار کرتے ہیں، اور وہ لوگ کہتے ہیں جی جو کربلا کے اندر دفن ہو جائے یا کربلا کے کئی فاصلے پہ دفن ہو جائے تو وہ لوگ کہتے ہیں جی وہ جنت میں جائے گا۔ ارے ہم ٹھیک ہے مانتے ہیں امام علی مقام کی نسبت سے اس جگہ کا بڑا مقام ہے، آل رسول کی نسبت سے اس جگہ کا بڑا مقام ہے کہ جو اس کے قریب دفن ہو جاتا ہے اللہ کریم اسے آل رسول کی نسبت سے جنت عطا فرمائے گا، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ لیکن یار پھر یہ بھی تو دیکھو نا کہ جو مصطفیٰ کریم کے دائیں اور بائیں جانب مصطفیٰ کریم کے یار سوئے ہوئے ہوں گے تو ان عمر فاروق اور سیدنا ابو بکر صدیق کا مقام کیا ہوگا؟ جس شک کو ہی تے چل مدینے ویکھ سنجوگ مزاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا۔ حضرات عزیز وقار میری دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو نبی علیہ السلام کی ہر نسبت کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت کی غلامی نبی کے اصحاب کی غلامی عطا فرمائے، اور اگلے پیر شریف کو انشاءاللہ تعالی وصال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔